پانی پلائیے. یہ لائے نہیں، یہ تو درس بخاری ہے. کچھ کسی کا بند نہ ہو جائے نا دوبارہ. آج یہ ہوگی پھر تفسیر کی. چلے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الفتن. باب ما جاء فی قول اللہ عز وجل وعلا واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة وما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يحذر من الفتن. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ ہم نے جو ہے اس کلاس کو درس بخاری آن لائن کو موقوف کیا تھا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اور اسی کی توفیق کے ساتھ یہ پروگرام دوبارہ شروع ہے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو شیئر کریں، تاکہ یہ کہ ابھی اس وقت کا بہت سارے لوگوں تک یہ پیغام جائے گا تو لوگ ہمیں اس کلاس کو جوائن کریں گے. تو اب اگر ابھی کسی کے پاس سہولت ہے تو وہ ابھی اس کو شیئر کریں. کتاب الوحی کی پہلی حدیث. الحمدللہ ہم نے جو ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ کم و بیش 6 گھنٹے کے اندر، 5.5 سے 6 گھنٹے کی گفتگو کے اندر ہم نے مختصر سا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب سمجھا تھا. اس کو کر دوں آن؟ یہ لیجیے گا. تو اس میں 5-5.5 گھنٹے کی کلاس کے اندر جو ہے ہم نے صحیح بخاری کے صحت کے اوپر، اس کے اسلوب کے اوپر، امام بخاری رحمہ اللہ کے تعارف کے حوالے سے اور بخاری شریف کی کتاب کی اہمیت کے حوالے سے 5.5 گھنٹے کی گفتگو ہم نے کی ہے. اگرچہ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ اس کے اوپر صرف بخاری شریف کے تعارف پر تقریباً 25 گھنٹے کی مفصل بات ہوتی، جو کہ 25 گھنٹے سے مراد 26-27 کلاسوں پر محیط ہوتا کہ صرف صحیح بخاری کا اس میں تعارف ہوتا. لیکن ساتھیوں نے واٹس ایپ کے ذریعے اور دیگر جو ہے وہ مراسلات کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ کوشش کریں کہ کلاس جلدی شروع ہو جائے. تو اب لازمی سی بات ہے کہ پوری صحیح بخاری تو پڑھنے کا مقصد ہے نہیں، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ پوری صحیح بخاری ایک حدیث ہم پڑھیں. تو سب سے پہلے جو ہے کتاب الوحی ہم نے شروع کی تھی، اور کتاب الوحی سے انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ پہلی حدیث ہم نے سمجھی تھی. اس کی سند کے اوپر بحث کی تھی، اس کے بارے میں بتایا تھا کہ امام بخاری کا اس حدیث کے اندر پیش کرنے میں کیا اسلوب ہے، کیا حکمت ہے. بہت ساری باتیں سامنے آئی تھیں. اب ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الفتن. یہ سمجھ رہے ہیں کہ کتاب الوحی کی ایک حدیث ہم نے پڑھی، اور کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے وہ کتاب الفتن مکمل پڑھیں گے. کتاب الفتن دراصل یہ فتنے کے باب کے حوالے سے ہے،
اور اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 101 احادیث کا انتخاب فرمایا ہے، 101، جن میں 81 موصولاً روایات ہیں اور 14 معلق اور متابعات میں پیش کی ہیں انہوں نے روایات۔ موصولاً وہ روایات کے مرفوع حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں، اور 14 کے قریب جو روایات ہیں وہ متابعات کے اندر یا معلق روایات پیش کی ہیں، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی متابعات میں اس مرفوع حدیث کی نیچے کسی صحابی کا قول نقل کر دیا، اور اس طرح سے سمجھ لیں کہ مختلف صحابہ اکرام اور تابعین اعظام رحمہم اللہ سے 15 آثار نقل کیے ہیں۔ لہذا ان احادیث کو اور آثار کو اور چھوٹے چھوٹے جتنے بھی روایات نقل کی ہیں 28 عنوانات قائم کیے ہیں، 28 ابواب امام بخاری نے اس پر قائم کیے ہیں۔ یہ لفظ فطرۃ جمع ہے فتن کی، اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو کسی سونے کی چیز کو، جو گولڈ کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو آگ کے اندر پکایا جائے، اور اتنا پکایا جائے کہ اس کا کھراپن الگ ہو جائے اور کھوٹا پن جو ہے وہ جل جائے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ کندن بنانا کسی چیز کو، ہم کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو کندن بنایا جائے، اس طرح سے اس چیز کو کندن بنایا گیا کہ بندہ جب کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے نا، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا پانی میں ہے۔ مختلف قسم کی آزمائش اولادوں کے حوالے سے، بیوی کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے، فقر و فاقہ کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، مختلف اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کا سلسلہ جاری رکھتا ہے، اور وہی آزمائش ہمارے لیے فتنہ ہے۔ اگر ہم نے صبر کر لیا اور شریعت کے اوپر عمل پیرا ہو گئے تو کامیاب ہے، ورنہ 100% ناکامی ہے۔ رب العزت والجلال نے قرآن مجید میں لفظ فتنہ کو کئی جگہوں پر ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا سورہ زاریات میں ذوقوا فتنتکم، فرمایا کہ تم اپنے عذاب کا مزہ چکھو، اپنے فتنے کا۔ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر وَلَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، ہم تمہیں بھلائی اور برائی دونوں حوالے سے فتنے میں مبتلا کریں گے۔ یعنی کوئی بات تمہیں خیر کے ذریعے بھی تمہارے لیے ایک فتنہ ہوگا، فتنے کا مطلب آزمائش۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو اتنا مال دے دیا، کثرت سے مال دے دیا، وہ اس کے لیے آزمائش، فتنہ ہے اس کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سے جو ہے وہ مال چھین لیا، وہ بھی اس کے لیے آزمائش۔ تو آزمائش کی مختلف کیٹیگریز، مختلف پیرامیٹر ہیں، کسی بھی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے۔ جیسے کہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے نا کہ ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرگی کی بیماری ہے، یعنی میرے ہاتھ پہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، منہ سے جاگ آ جاتا ہے، مرگی کی بیماری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے دے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم چاہتی ہو صحت کے حوالے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے دے گا۔ لیکن اگر تم صبر کرتی ہو، اگر تم یہ صبر کرتی ہو تو پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا حقدار بنا دے گا۔ اب یہ مرگی کا مرض اس کے لیے فتنہ ہے، اس عورت کے لیے، اس صحابی کے لیے۔ فتنے سے مراد آزمائش۔ ہمارے اردو کے اندر لفظ فتنہ جو ہے نا برے معنوں میں لیا جاتا ہے، لیکن شریعت نے فتنے کو لفظ برے معنوں میں نہیں لیا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، فطرتی آدمی ہے، ہم کہتے ہیں فطرتی آدمی ہے، برا مان جاتا ہے، یار فطرتی بول رہا ہے، مجھے فتنہ بول رہا ہے۔ لیکن شریعت نے جس پیرامیٹر کے اندر آپ کو فتنہ قرار دیا اس سے مراد آپ کی آزمائش ہے۔ اب اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کروں گی۔ اس حدیث کو جو مرکزی راوی ہیں ابن عباس کے بعد وہ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ خود بھی ایک نابینا، ایک ان کے بارے میں آتا ہے ایک ہاتھ نہیں تھا، ایک ٹانگ نہیں تھی ان کی، خود بھی ایک مفلوج شخص تھے، لیکن کیا تھا 97 عمرے کیے تھے۔ اور مکے کے اندر ابن عباس نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے مجھ سے مسئلہ مت پوچھا کرو، عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کرو۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک صحابی کسی کے بارے میں تزکیہ نفس دے رہا ہے
تو وہ علمی شخصیت کوئی چھوٹی موٹی علمی شخصیت ہوں گی. اور ابن عباس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہم علم الکتاب، اے اللہ کتاب کا علم اور اس کا فہم اس کے اندر انڈیل دے. تو اب وہ صحابیہ نے کیا کیا کہ اگر اللہ کے رسول میں صبر کرتی ہوں، اب اللہ سے دعا کرے کہ اس بیماری کے وقت میری سطر نہ کھلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی کہ اب تمہاری اس کے بعد سطر نہیں کھلے گی، اللہ سے دعا کر دی. لیکن کیا تھا کہ اس صحابیہ کے لیے یہ مسئلہ کیا تھا؟ فتنہ تھا. کیا تھا ان کے لیے؟ فتنہ. صبر کر لیا، جنت پا گئی. اور اگر صبر نہ کرتی تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم. تو بیماری بھی بسا ہوگا فتنہ ہے، فقر و فاقہ بھی فتنہ بن جاتا ہے. نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے قسم بھوک لگ رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ میرے گھر چلے جاؤ. اور 9 گھر تھے اس وقت کہ بھئی 9 گھروں میں سے جو ہے کسی کو بھی کہہ دو کہ کھانے کے لیے ہوگا تو آپ کو دے دیں گے. 9 کے 9 گھروں پہ گئے، واپس آ گئے، کہنے لگے کہ اللہ کے وسلم آپ کے گھر سے مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ کے 9 کے 9 گھروں کے اندر پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. اب یہ کیا تھا؟ فتنہ. فتنے سے مراد آزمائش، ہماری ماؤں کے لیے آزمائش. ہماری ماؤں نے اس آزمائش کے اندر اپنے آپ کو زبردست قسم کے کامیاب ترین خواتین بنا لی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی، اور حدیثوں کے اندر ان ہر ایک صحابیہ یعنی ہر ایک ہماری ماں کے بارے میں انڈیویجول جو ہے تعریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے موجود ہے. یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، یہ نیک ہے، یہ وہ ہے، یہ ایسی ہے. کیونکہ آزمائش تو لی نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یاد رکھے کہ آزمائش کے بغیر جنت کا حصول نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہاں پر لام کے اوپر جو ہے زبر اور نون مشدد دونوں تاکیدی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ضرور بالضرور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا، ضرور امتحان لے گا. اب وہ امتحان تمہارے لیے فتنہ ہے. اولاد فتنہ بن جاتی ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. تمہارا مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنے سے مراد کیا ہے؟ وہ فتنہ نہیں جو اردو والا فتنہ ہے. فتنے سے مراد عربی والا لے آپ آزمائش ہے. آپ کو اگر پرابلم ہو رہی ہے پنکھا کھول سکتے ہیں، ایک آدھا پنکھا کھول لیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے. تو مختلف زاویے میں، مختلف کیٹیگری میں اللہ تبارک و تعالی بندے کی آزمائش لیتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اسی بات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ آزمائے گا. کبھی کافروں سے آپ کو آزمائش ملے گی، فتنہ ملے گا. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک جو لوگ مومن مرد اور عورتوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں. یا فتنے سے مراد کیا ہے؟ ظلم ہے. کسی کے اوپر ظلم کرنا وہ اس کے لیے فتنہ ہے. آج ہمارا حکمران ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، فتنہ ہے. آج زبردستی ہمارے حلق کے اندر دوائیاں ٹھوسی جا رہی ہیں، فتنہ ہے ہمارے لیے، آزمائش ہے ہمارے لیے. زبردستی ہمارے اوپر جو ہے وہ ظلم کو مسلط کیا جا رہا ہے، فتنہ ہے ہمارے اوپر. تو ہر چیز ایمان والوں کے لیے ایک فتنے کے طور پر سامنے آتی ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ دیکھیں کتاب التعبیر، خوابوں کے باب کے بعد چیپٹر قائم کیا ہے کتاب التعبیر. کتاب التعبیر کے بعد کتاب الفتن ذکر کیا ہے. بس اوقات یہ بھی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ یار خوابوں کے بعد فتنوں کا باب کیسے شروع ہو گیا؟ تو خوابوں کے بعد فتنوں کا باب اس لیے شروع ہو گیا کہ امام بخاری کے کئی سارے مقاصد ہیں. ایک تو یہ مقصد ہے کہ آپ خوابوں کی دنیا سے اٹھ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اور جب تم بیدار ہوگے تو تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی تمہارے اوپر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بچاؤ کا طریقہ کیا رہے، بچاؤ کیسے پاسبلٹی ہے کہ ہم بچ سکیں، کیسے ممکن ہے یہ؟ تو پہلا یہ ہے کہ فتنے سے بچاؤ کے لیے تقوی اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے. کیا اختیار کرنا؟ تقوی، اللہ کا ڈر اختیار کرنا ضروری ہے. اگر آپ اللہ کا ڈر اختیار کریں گے، اللہ سے ڈرتے رہیں گے، تو وہ پرہیزگاری جو ہے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھے گی. اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑنے کا. اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑنا، یہ تقوی ہے. بس تقوی کا مفہوم یہ ہے.
دوسری بات کہ علوم شریعہ سے وابستگی رکھنا. کس سے وابستگی رکھنا؟ علوم شریعہ سے. شریعت کا جو علم ہے نا اس سے وابستگی رکھنا. یہ آپ کو کیا کرے گا؟ یہ آپ کو فتنے سے محفوظ رکھے گا. اگر فتنہ آ بھی گیا تو آپ ایک مضبوط چٹان کے مانند کھڑے رہیں گے. تیسری بات، قرآن و حدیث کی پابندی کرنا. قرآن و حدیث کی پابندی کرنا. چوتھی بات کہ اجتماعیت کو برقرار رکھنا. یہ کیا ہے؟ ہم بیٹھے ہوئے، یہ اجتماعیت ہے. انڈیویجل سے زیادہ اجتماعی حیثیت کی طرف توجہ دینا. لیکن میں یہاں یہ بھی بتاتا چلو، بڑی نکتے کی بات ہے کہ بہت سارے ہمارے لوگ اجتماعیت کے اوپر اتنا توجہ دے دیتے ہیں کہ انفرادی طور پر اللہ سے ان کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں؟ یعنی وہ تنظیمی کام کے اندر اتنا گھل مل جاتے ہیں، اتنا کر لیتے ہیں کہ انفرادی طور پر ان کی نمازیں کمزور، ان کے تہجد کمزور، ان کی عبادتیں کمزور، ان کا تعلق باللہ کمزور، اللہ رب العالمین سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے. اجتماعیت سے مراد یہ نہیں ہے. اجتماعیت سے مراد یہ ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ سارے مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلے. اہل علم سے تعلق جوڑنا فتنوں سے بچنے کا سامان ہے. علماء کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، علماء کے ساتھ جو ہے تعلق کو قائم کرنا. اور علماء سے مراد کون سے؟ وہ پختہ علم، والراسخون فی العلم، جو پختہ قسم کے علماء ہیں نا، ان علماء کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا جو ہے، جو صحیح العقیدہ اور صحیح منہج پر جو علماء ہیں، وہ علماء نہیں جو علماء سو ہیں یا جو آپ کو اور ہمیں چورن چٹنیاں دیتے ہیں مختلف قسم کی. وہ علماء نہیں کہ آپ کو استنجا کرنے کی 90 سنتیں بتا رہے ہیں، جبکہ استنجا کرنے کی چند سنتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ آپ کو استنجا کرنے پر بھی 90 سنتیں بتا رہے ہیں. ایسے علماء نہیں. علماء وہ ہوں جو راسخ ہوں. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذکر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. جو علم میں پختہ ہوں. اس کے علاوہ ایک اور کام، دعا کا اہتمام. انفرادی طور پر دعائیں کثرت سے اللہ سے مانگتے رہنا. آپ دیکھیں نا، جب بھی جیسے ہی آپ کی گاڑی یا آپ کی ریل جو ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی پٹری پر چلے گی نا، اور جیسے ہی آپ اترنے کی کوشش کریں گے، اترنے کی آپ جائیں گے نا کہ اتر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نمازوں میں جھول آ رہا ہے، تعلق باللہ میں جھول آ رہا ہے، عبادات کے اندر جھول آ رہا ہے، دعائیں صحیح نہیں ہو رہی، نمازوں میں لذت نہیں آ رہی ہے، دنیا کی طرف جو ہے مرغوبیت ہو رہی ہے، دنیا کی طرف رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، سمجھ لیں ریل گاڑی پٹری سے اتر رہی ہے. اب اس کو پٹری پر چڑھانے کے لیے کیا ہے؟ دعا کا اہتمام. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعائیں کرو، میں دعائیں قبول کروں گا. تو دعاؤں کا اہتمام جو ہے نا وہ آپ کو بالکل پراپر وے پر رکھے گا. اس کے علاوہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بے رغبتی، اور یہ بڑا مشکل کام ہے. ایک آدمی دنیا میں رہ رہا ہے لیکن دنیا سے بے رغبت ہے. دنیا میں رہ رہا ہے، دنیا سے بے رغبت ہے. ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی وصیت کر دے کہ مجھ سے اللہ محبت کرے اور لوگ محبت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھ سے پیار کرے گا. لوگوں کے پاس جو مال ہے تو اس سے بے رغبت ہو جا، لوگ اس سے محبت کریں گے. زبردست قسم کا نسخہ بتا دیا. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بے رغبتی، یعنی میری نیڈ ہے دنیا کے اندر اچھا بستر، اچھا گھر، اچھی سواری، یہ میری نیڈ ہے، لیکن میں تقوض اس کے لیے نہیں کر رہا، میں تقوض اس زندگی کے لیے کر رہا ہوں کہ جو ابھی میری آنکھوں سے پوشیدہ ہے. یہ دنیا سے بے رغبتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے عبداللہ، حدیث میں آتا ہے ابن عمر، اور حدیث میں آتا ہے ابن عباس. یہ تینوں عبداللہ ہیں. جب صرف عبداللہ آتا ہے تو اس سے مراد عبداللہ بن عمر نہیں ہوتے، اس سے مراد ہوتی ہے عبداللہ بن مسعود. یاد رکھیں، صرف عبداللہ آئے گا.
ان عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے مراد کیا ہوگا؟ عبداللہ بن مسعود ہوگا. اور جب آئے گا ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس سے مراد عبداللہ رضی اللہ تعالی ہوں گے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود نہیں ہوں گے. اور ایک آتا ان ابن عباس رضی اللہ عنہما، تو اس سے مراد عبداللہ بن عباس ہے. لیکن صرف جب عبداللہ آئے گا تو اس سے مراد عبداللہ بن مسعود ہوں گے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں کہ ان کی چھال کے نشانات کمر مبارک پر پڑے ہوئے تھے. کہنے لگے کہ بڑی مجھے افسوس ہوا، بڑا تعجب ہوا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ اپنی حالت دیکھیں کہ بچھانے کے لیے کوئی بہتر بستر نہیں ہے، اور کیسے اور کس طرح کے بادشاہوں کو دیکھیں کہ ان کے ناز اور نخرے دیکھیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا. اب دیکھیں دنیا کیا ہے؟ ضرورت ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں ہوگی اچھے بستروں کی؟ آپ بتائیں. پورا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے اور تبلیغ کے میدان میں لگے ہوئے ہیں، تو کیا آپ کو نیڈ نہیں ہوگی؟ ہے کیا آپ کو ضرورتیں نہیں ہوں گی ان چیزوں کی؟ لیکن دیکھیں آپ کہ ضرورتیں انسان کی ہیں، انسان ان ضرورتوں کا ضرورت مند بھی ہے، لیکن زہد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبداللہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہمارے لیے آخرت ہے اور یہ دنیا ان کے لیے؟ ہمارے لیے دنیا نہیں ہے، دنیا ان کے لیے. آج جو ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، رنج پہنچتا ہے، غم پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی لگ جاتا ہے، اللہ پاک اس کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بے رغبتی اور اچھی مجلس کا چناؤ، اچھی جگہ پر بیٹھک، یہ بڑا ضروری ہے. ہماری جو جنریشن ہے نا، نیو جنریشن، وہ کیا کرتی ہے کہ اس کی جو بیٹھک جو ہے نا وہ ہوٹلوں میں اور چوکوٹ چوراہوں پر ہوتی ہے. وہ ٹائم پاس کرتی ہے ہوٹلوں پر، گیدرنگ جما کر چوکو چوراہوں پر پتے چل رہے ہوتے ہیں. اور جو ہمارے جو اولڈ، جو ماشاءاللہ بالکل جو بوڑھے ہیں، اولڈ مین جو ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ اب تو کچھ رہا تو نہیں زندگی کے اندر، وہ کیا کرتے ہیں کہ چوکو چوراہے پر بیٹھ کر تاش کے پتے رات کو 3 بجے تک کھیل رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں یہ آپ کا نیو کراچی کا علاقہ، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں خود پرسنل آبزرور ہوں اس کا. آپ دیکھیں ٹائم پاس ہو رہا ہے. رمضان میں کیا ہوا تھا؟ رمضان میں بھی یہی ہوا تھا. سحری تک جو ہے نا، سحری تک پتے کھیل رہے ہیں، کوئی ڈبو کھیل رہا ہے، نیو جنریشن کرکٹ کھیل رہی ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ رمضان کی راتوں کو انٹرٹینمنٹ بنایا ہوا تھا. رمضان کی راتیں انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں تھی، آخرت کی تیاری کے لیے تھی، ہے نا. لیکن کیا جوان، ہمارے جو نوجوان ہیں وہ آپ دیکھیں رمضان کی راتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے معمار کے اندر تو وہاں تو کشادہ روڈ ہیں، سارے کرکٹ چل رہے ہیں، سما چل رہا ہے کرکٹ کا، لائٹیں لگا لی سحری تک. سحری کھائی اور نیند کی گولی لے لی، سو گئے. فجر بھی برباد، ظہر بھی برباد. اور کچھ تو بدنصیب ایسے ہیں کہ جو عصر کی نماز کے بعد اٹھتے ہیں افطاری کے لیے. کیا فائدہ؟ بتائیے. یہ سب بری مجلسوں کا نتیجہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء مع خلیل دینہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ مِمَّا يُخَالِلُ، تو وہ دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستیاں لڑا رہا ہے. حال ہی نے کہا تھا نا کہ ایک جا کے اگر بیٹھو گے آگ کے پاس تو ایک روز کھڑے ہوئے کپڑا جلا کر، ہے نا. آپ بیٹھے جا کے، آپ نیک ہیں، آپ جا کے بیٹھے بے دین لوگوں کے پاس بیٹھے، آپ جو ہے وہ ان کے پاس بیٹھے جو بالکل دنیا دار ہیں، روسنٹس جو لوگ ہیں بالکل، آپ چرسی موالیوں کے ساتھ بیٹھے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں نہیں تو ترسوں نہیں تو سرسوں نہیں تو پھر کچھ عرصے کے اندر آپ کہو گے یار چلو یار کچھ نہیں تو جسٹ ایک میٹھا پانی چبا لوں. آپ کی جبکہ کسی چیز کی عادت نہیں ہے، آپ نے میٹھا پانی لے لیا، اب کچھ ہفتے گزریں گے یار تمباکو تو چکھ لوں، چکھنے میں کیا ہے، ایک ہی دفعہ تو لوں گا. آپ نے تمباکو والا پان لے لیا،
پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد آپ کو گٹکی کی خواہش ہوگی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ جو وہ چرسی آپ بھی چرسی. ماحول کا اثر. جا کے اگر بیٹھو گے آگ کے پاس تو ایک روز کھڑے ہوئے کپڑے جلا کر مانا کے دامن بچا کے رکھا، مگر ہر روز سیک تو کھاتے رہے. بسا اوقات جو نا انسان یہ سمجھتا ہے کہ یار میں جو ہوں نا، میں بڑا ہینڈسم ہوں، میں بڑا اسٹرانگ ہوں اپنے عقیدے میں ان لوگوں کے ساتھ جا کر ان لوگوں کو لاتا ہوں، ادھر لاؤں گا ادھر. لیکن ہوتا کیا ہے کہ حضرت صاحب گئے ان کی نैاں بچانے کے لیے، ان کی اپنی نیاں ڈوب گئی. کیوں؟ غلط ماحول. غلط ماحول میں جائیں نہیں. یاد رکھیے کہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے یہ. غلط ماحول میں جائیں نہیں ان کو بچانے کے لیے، ان کو غلط ماحول سے پاکیزہ ماحول کی طرف لائیں ان کو بچانے کے لیے. یہ تھوڑا سا یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. غلط ماحول میں ان کو بچانے کے لیے جائیں نہیں، لیکن آپ غلط ماحول سے ان کو بچا کر لائیں، ادھر لائیں اچھے ماحول کی طرف. ہم کیا کرتے ہیں کہ منی کے رہ جاتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں عزیز طالب علموں کہ غلط ماحول ایک وقت تک غلط رہے گا. شیخ عاصم سے ایک دفعہ میری بات ہوئی. یہ ایک دفعہ دبئی گئے تھے شیخ عاصم، تو گفتگو ہو رہی تھی میری نا ان سے ماحول کے اوپر، وہاں کا جو ایٹماسفیئر ہے، وہاں کا جو ماحول تھا، وہاں کے جو حالات تھے. تو شیخ عاصم نے مجھے یہ بتایا کہ شیخ صاحب دبئی کے اندر جو اریان میں جو فاشی تھی، پہلا ہفتہ تو میرا بڑا تکلیف میں گزرا کہ میں کہیں کہاں آ گیا، میرے ایمان کو بچانا مشکل ہو گیا. کہتے کہ شیخ صاحب جیسے 2-3 ہفتے گزرے، چوتھے 5ویں ہفتے میں نارمل ہو گیا. کہتے کہ اس کے بعد بھاگا، پھر ایسا نہ ہو کہ میں اس رنگ میں رنگ جاتا. یہ کیا ہے؟ ماحول کا اثر. ماحول کا اثر. اسی لیے علماء نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ کوئی شخص اسلامی ملک چھوڑ کر غیر مسلموں کے ممالک میں جائے روزگار کمانے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فتنہ کا شکار ہو جائے. اسی لیے علماء نے اس کو پسند نہیں کیا. خیر، تو اچھی مجلس کا چناؤ کریں. اور ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے فتنے کا، وہ ہے تقلید کا جمود. کیا ہے؟ تقلید کا جمود. تقلید آپ کو بڑی فتنے کی طرف لے جائے گی. تقلید کا فتنہ کیا ہے؟ آپ امام صاحب کو بچانے کے چکر میں دین اسلام کو لٹکا دو گے. ایسا ہی ہے، یہ فتنہ ہے. مذہب کو بچانے کے لیے دین کو اصولی پہ چڑھا دیا، مذہب کو کچھ نہ ہو. 14 سال محنت کر لی مذہب کو بچانے میں، ایک حدیث پر غور کیا 14 سال تک، سمجھ میں نہیں ہے کہ تعویل کیا نکالوں کہ یہ حدیث ہمارے امام کے مذہب پر پوری اتر جائے. ارے اللہ کے بندے، امام کا اگر مذہب حدیث سے خلاف ہے تو امام کے مذہب کو چھوڑ دو. لیکن نہیں، امام صاحب کے مذہب کو نہیں چھوڑا جائے گا. کتنی باتیں آپ کو کہوں میں، لوگ برا مان جاتے ہیں پھر. تو تقلید کا جمود بھی جو ہے وہ فتنے کا باعث ہے. کتاب الفتن ہماری شروع ہوئی الحمدللہ، اور یہ کتاب الفتن کی 101 احادیث ہم مکمل کریں گے. اور یہ میں نے اس لیے کتاب الفتن لیا ہے کہ آج کے دور میں فتنے کے حوالے سے جاننا ضروری ہے. ابھی کا جو تمہید میں نے باندھی ہے، اب آپ بتائیے کتنی ضروری تمہید تھی. فرمایا بابو ما جاء فی قول اللہ تعالی. امام بخاری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. اس فتنوں سے ڈرو، اس فتنے سے ڈرو جو خاص انہی لوگوں پر نہیں پہنچے گا جنہوں نے خاص طور پر تم میں ظلم کیا ہوگا، بلکہ تمہارے اوپر بھی پہنچ سکتا ہے. یعنی اس فتنے سے بچایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی قوم لوط کا عمل کر رہی ہے، کوئی قوم شراب پی رہی ہے، کوئی قوم ناپ اور تول میں کمی کر رہی ہے، اور تم تو ان تمام چیزوں سے بچے ہوئے ہو، تو اللہ تعالیٰ بچنے والوں کو کہہ رہا ہے کہ تم بچ جاؤ اس فتنے سے. فتنوں سے مراد یہاں کیا ہے؟ عذاب، کہ کہیں وہ عذاب تمہارے اوپر بھی نہ آ جائے. 3 کیٹیگریز تھی بنی اسرائیل میں. کتنی تھی؟ 3 کیٹیگریز تھیں. ایک وہ جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلی کا بازار لگایا تھا. دوسری کیٹیگری وہ تھی کہ جو روکتے نہیں تھے لیکن کرتے بھی نہیں تھے. اور تیسری وہ کیٹیگری تھی جو کرتے بھی نہیں تھے اور روکتے بھی تھے. 2 کو عذاب میں مبتلا کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے
اور خود بھی گناہوں سے بچتے تھے، اور جنہوں نے گناہ کیا اور جنہوں نے گناہ نہیں کیا لیکن امر بالمعروف نہیں کرتے تھے، نہیں عن المنکر نہیں کرتے تھے، ان کو بھی اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو کتنی کیٹیگریز ہوں گی؟ 3۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس فتنے سے محفوظ اپنے آپ کو کر لو، بھی کیئر رہیں، اپنے آپ کو کیئرفل کریں آپ۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ہمارے یہاں جو کہتے ہیں نا یہ کہ بھئی نیک کام کرو، نماز پڑھو نماز پڑھو، یہ ہمارے بھائی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے، ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں، ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائیوں کے، اللہ پاک ان سب کے لیے، ہمارے لیے بھی، ان بھائیوں کے سب کے لیے بھی ہدایت کے فیصلے فرما دیں۔ لیکن یہ ہمارے اتنے پیارے بھائی ہیں، مخلص، ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے تو ہمارے مسلمان بھائی، درد تو موجود ہے نا، ہے بھائی، لیکن یہ ہمارے پیارے بھائی جو ہے یہ امر بالمعروف ضرور کرتے ہیں لیکن نہیں عن المنکر نہیں کر سکتے، یہ روکتے نہیں ہیں، صرف آرڈر دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھ لو نماز پڑھ لو۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا نا تو وہ زبردستی نہیں کر سکتے، یہ نہیں عن المنکر ہے، زبردستی نماز کی طرف لانا۔ تو دراصل دونوں باتیں ضروری ہیں۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں لازمی ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور لوگوں کو برائی سے روکے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکرات سے روکے۔ ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم اللہ سے دعائیں کرو اور اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ یعنی تم نے اگر تبلیغ چھوڑ دی نا تو پھر تمہاری دعائیں آسمان پر نہیں چڑھیں گی، اور جب کسی کی دعا اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگی تو پھر وہ کس چیز کا شکار ہوگا؟ فتنے کا، اور فتنہ یہاں عذاب ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحذر من الفتن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی امت کو فتنوں سے ڈرایا ہے۔ اس باب کا جو امام بخاری نے باب قائم کیا ہے عزیز طالب علموں، اس کے 2 عنوان ہیں، ایک عنوان قرآن مجید کی آیت ہے اور ایک عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں امام بخاری نے 2 نوٹس آپ کو لکھوا دیے ہیں۔ پہلا نوٹ جو ہے وہ آیت ربانی ہے، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 25 سے، یہ کہ ڈرو اس فتنے سے جو خاص ظالموں پر نہیں آئے گا، یعنی اس عذاب سے ڈرو، تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ یہ ایک نوٹ ہے الگ، اور دوسرا نوٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیشہ فتنوں سے ڈرایا ہے، اور تقریباً ہر محدث نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں کتاب الفتن والملاحم کا ذکر فرمایا ہے۔ امام حماد رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے کتاب الفتن والملاحم کے نام سے، اور اسی طرح سے امام ابن کثیر ابو الفدا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے کتاب الفتن کے نام سے، وہ پڑھنے کے قابل ہے، پڑھنے کے لائق ہے۔ اور باقی اردو کے اندر بھی بہت ساری کتابیں ہیں فتنوں کے حوالے سے، آخرت کی قیامت کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے، وہ ضرور پڑھا جائے تاکہ بندہ جو ہے ان چیزوں سے محفوظ رہ سکے۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں، اس باب کے کتنے عنوان ہیں؟ 2، ایک کون سا؟ قرآن کی آیت کا، اور دوسرا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث آتی ہے، مطرف بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن شخیر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جنگ جمل کے دن جو ہے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت نہ کی۔ ایک پورا واقعہ ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ نے قتل کر دیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے قتل کر دیا تھا، اور بڑی آپ مظلومانہ شہادت ہوئی ہے آپ کی حفاظت نہ کی، وہ شہید ہو گئے۔ اب تم خود ہی ان کے خون کا مطالبہ کرنے آئے ہو، یعنی ان کے قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے۔ تو انہوں نے اس وقت فرمایا کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ کے دور میں مذکورہ بالا آیت پڑھی تھی، اور ہمیں یہ گمان نہ تھا کہ ہم خود اس کا شکار ہو جائیں گے۔ کہتے کہ وہ کون سی آیت تھی؟ وہ آیت یہی تھی وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً۔ ہم خود بھی اس کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ ظلم کسی اور نے کیا اور شکار ہم ہو گئے۔ تو آزمائش، صحابہ کرام آزمائش کا شکار ہو گئے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو جنگ جمل اور جنگ صفین میں جو صحابہ کرام کی جو آپس میں لڑائی ہوئی، یہ بھی بہت بڑا مسلمانوں کے لیے فتنہ تھا۔ فتنے سے مراد کیا؟ فتنے سے مراد کیا؟ آزمائش، بہت بڑی آزمائش تھی۔ ایک طرف سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو ایک دفعہ سیدنا
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف امی عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، یہ ساری جو معاملات تھے تو یہ سارے صحابہ اکرام کے جو ہے ایک اجتہادی معاملات تھے ان کے، اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہو گیا تھا، وہ بہت بڑی آزمائش ہو گئی تھی۔ جس مسئلے کو ہوا، جس فتنے کو ہوا دینے والے کون تھے؟ منافقین تھے۔ لیکن ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم سارے صحابہ اکرام کے لیے شرح صدر سے احترام کرتے ہیں۔ ان صحابہ کا معاملہ اللہ کے ساتھ تھے، یہ لوگ ولی اللہ تھے، اپنے اجتہاد میں اگر غلطی کی بھی ہے تو ایک اجر لے گئے، اور اگر اپنے اجتہاد کے اندر غلطی نہیں کی، ثواب تھے، تو 2 اللہ سے اجر لے گئے۔ ہم ان بڑے لوگوں کے بارے میں خاموش ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن ہمیں ان کی توقیر اور احترام کو برقرار رکھنے کا حکم اللہ نے اپنی کتاب میں دیا ہے۔ فہمتم شباب علما فہمتم؟ السلام علیکم۔ تو لہٰذا یہ ہم نے فتنوں کے بارے میں امام بخاری کی باب کو ہم نے سمجھا ہے۔ انشاءاللہ ہم اب اپنی اگلی کلاس کے اندر جو ہے اس کے اوپر مزید ہم پڑھیں گے اور حدیث کی طرف آئیں گے۔ حدیث نمبر 7048 7048، یہ حدیث ہم تقریباً 3 سے 4 حدیثیں پڑھیں گے ہماری اگلی کلاس میں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں پچھلے 20-25 دنوں سے علیل ہوں، تو ابھی میں نے جتنی بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی مجھے عشاء کے بعد بھی پھر پڑھانا ہے۔ تو ہم نے باپ کو سمجھا اور فتنے کے حوالے سے چند باتیں سمجھی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک امت کے اندر رحمت نازل فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک کر دے۔ یہ امت اس وقت بڑی پریشان ہے، یہ امت کے پیچھے دنیا لگی ہوئی ہے، یہ امت پس رہی ہے۔ اللہ اس امت کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں اپنے مسلکی معاملات کو ایک طرف کر کے امت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ اس امت کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے، اللہ اس امت کو شیرازے کو بکھرنے سے محفوظ فرما لے، اور ہمیں اس پوری امت کو کفر کے مقابلے میں کھڑا کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو، اللہ تعالی ہم سب پر رحمت نازل فرمائے۔ اس پروگرام کو شیئر کریں، آگے بڑھیں، اس کو یاد کریں۔ اور الحمدللہ آپ کو یہ بھی بڑا ایک خوشخبری بتاؤں میں آپ کو کہ ایک خاتون ہیں جو میرے اس تمام لیکچرز کو جو درس بخاری کا ہے اس کو لکھ رہی ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے ٹیلی گرام کے اندر ہمیں اس جو ہے پروگرام کو لکھنے کے بعد ہمیں بھیجتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے 4-5 کتابیں، کتاب الفتن، اس کے بعد کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ اور کتاب التوحید، یہ تینوں مکمل ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ہماری ایک الگ کتاب آ جائے گی اس کے اوپر درس بخاری کے نام سے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔